بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں ذکر کریں گے، جو خاص طور سے اگر یہ صورتیں ایسی بہن بیٹیاں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹے یا بیٹی کی شادی ان کی پسند سے ہو جائے یا ان کے بچوں کے خود پسند سے ان کی شادیاں ہو جائیں، تو میں انہیں آج ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں جو دنوں میں ان کے نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ میں نے اپنی ایک بہن کو بتایا، ایک جاننے والوں کو بتایا، تو انہوں نے اس وظیفے کو کیا اور ان کے اللہ تعالیٰ نے نصیب کھول دیے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں، جو میری بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا اگر رشتے آ رہے ہیں تو بات نہیں بن پا رہی، یا جو میری بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ یہ سمجھ لے کہ ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، جو ان کے نصیب کو کھول کے رکھ دے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق گزاریں گے۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری مائیں اور بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں، اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے سب ان کو چاہنے لگیں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے، اور ان کی ہاں میں ہی سب کی ہاں ہوگی اور نا میں ہی سب کی نا ہوگی۔ تو گویا زندگی کے تمام معاملات کی دوڑ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ یہ وظیفہ جو بھی میری بہن یا بیٹی کرے گی، اس کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جیسا گمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے۔ ہمیں بس دعائیں کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صورتوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب ضرور کھولیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اور اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیبوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں مل پاتا۔ اگر کہیں رشتہ بھی ہو جاتا ہے تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے اس کی زندگی میں آنے والے لوگ کیسے ہوں گے، یا نہ جانے اس کی زندگی میں آنے والا اس کا شوہر کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس قسم کی ہزاروں پریشانیاں ہر وقت ماں باپ کو گھیرے رہتی ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کی چاہے جتنی بھی بیٹیاں ہوں، تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کی سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیائی جائیں گی، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیائی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے لیے اسباب مہیا کر دیں گے، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائیں گے کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، قرآن پاک کی اس بابرکت سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لیجئے۔ اگر اس سورہ مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت و عافیت ہوگا۔ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان 3 دن تک نہیں آتا، اور جب یہ سورت پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی کہ ایک مجلس یا زیادہ مجلس میں پڑھنا درست ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی۔ اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا باعث ثواب و برکت ہے۔
احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، کیونکہ اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو بھی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہی رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھتے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ مبارکہ سنا کرو، یہ سورہ مبارکہ سنام القرآن اور ذرات القرآن ہے۔ سلام اور ذرات ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اور بزرگان دین نے سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رزق کا بھی ایک عمل بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا، اور میرا اللہ آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے آتے ہیں لیکن پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، بڑی ہی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر میں ایک وقت کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، آپ سب اس عمل کو کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک پسند کی شادی کا بھی وظیفہ بتائیں گے کہ جو میری بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ان کی شادی وہاں ہو جائے، اور جو وہ چاہ رہے ہیں وہاں ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ان کی شادی وہاں ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر کے دیکھ لیے، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آپ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو اس عمل کو کرنے سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ اتنا کارآمد ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب آپ کو غیب سے عطا کرے گا۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اس وظیفے کو کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کی طلبگار ہوں، یا اللہ تعالیٰ میری تمام معاملات کو ٹھیک کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو 5 منٹ ضرور اس ویڈیو کے لیے نکالیے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے۔ میں جو وظیفے آپ کو بتاؤں گی ان وظیفوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو آہستہ آہستہ بدل کر رکھ دیں گے، کیونکہ یہ وظیفے میرے خود کے آزمائے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے وظیفے کیے لیکن ہمارا کوئی کام نہیں بنا، یہ وظیفہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، وہ وظیفہ بھی ہم نے کیا لیکن ہمارا کہیں کوئی کام نہیں بنتا۔ تو محترم ناظرین، کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور جس سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر پریشانی اور زیادہ آ جاتی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اور زیادہ عام ہو جاتے ہیں، اس کی تنگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بے برکتی ہونے لگ جاتی ہے، رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھر میں کرتے ہیں، آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کیجیے گا۔ تو محترم ناظرین، کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ان وظیفوں کو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیے اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیے
اور اپنے دل میں صرف یہ سوچئے کہ یا اللہ تعالیٰ جہاں ہمارے لیے اچھا ہو، جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ کیجئے۔ کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ کچھ لوگ تو یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہماری قسمت تو کبھی نہیں بدلے گی، ہمارے تو کبھی دن نہیں بدلیں گے، ہم تو ایسے ہی غریب ہی رہیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امیدیں نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کریں کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری قسمت کو ضرور چمکائے گا، وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اس لیے آپ کا عمل کام نہیں کرتا۔ آج جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اس کو پورے یقین سے کر لیجئے، تو پھر خود آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیے، آپ کے گھر میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کا اثر تیز ہو۔ ہم نے سب عمل کر کر دیکھ لیے ہیں، سب وظیفے کر لیے ہیں، کسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پریشانیاں تو دن بدن اور بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی تو دن بدن اور بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم اسی دن کریں اور اسی دن اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ نواز دے۔ تو محترم ناظرین، آج کے بعد مایوسی کو بالکل چھوڑ دیجئے، مایوسی کی بات بالکل مت کیجئے گا، کیونکہ اب انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ آخر کار وہ وظیفہ آج آپ کو مل ہی گیا۔ انشاءاللہ آپ ان وظیفوں کو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ بس آپ کو یقین کے ساتھ یہ وظائف کرنے ہیں، کسی بھی قسم کے شک کو دل پہ نہ آنے دیجئے، کیونکہ بے شک سب کچھ کرنے والا میرا رب کریم ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے محترم ناظرین، جیسے ہی آج آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظائف کو کر لیں گے، آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ تو وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ ضرور دکھائیں گے، گھر کے اندر آپ کے آس پاس دولت ہی دولت آ جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا تھا ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تو کچھ کام ہوا ہی نہیں، ہمیں تو کوئی دولت نہیں ملی، آپ ضرور کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے۔ اگر آپ یہ وظیفہ اس طریقے سے کرتے ہیں بنا غلطیاں کیے ہوئے، تو آج کے بعد بھی اس وظیفے کے اندر آپ نے ان غلطیوں کو نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو اس وظیفے کا پتہ چل گیا کہ وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس وقت کرنا ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی پتہ نہیں چلے گا تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ آج اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرنے کے دوران کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بنا وضو ہی وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ بنا وضو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کیجئے، وضو کے بغیر تو قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ اسٹارٹ کریں یا وظیفہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے بھی نماز کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں کہ بھائی یہ وظیفہ تو ہمارا کام بنا دے گا، اب ہم نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ کو نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اگر آپ نے نماز 5 ٹائم کی ادا کی ہوگی تبھی وظیفہ کام کرے گا، کیونکہ نماز تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ جب ہم فرض کام ہی نہیں ادا کریں گے تو پھر ہم وظیفہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، نماز پڑھے بغیر کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ اور دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے آس پاس بیٹھا ہوتا ہے آپ اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس سے تمام باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہی لوگوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے کر رہی ہوں یا اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے بھی آپ کا عمل کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے لوگوں کو آج کے بعد سے نہیں بتانا، وظیفہ پھر بیچ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد آپ نے ان غلطیوں کو بالکل نہیں دہرانا، اور وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھ لی۔ جب آپ نماز پڑھ لیں اب اسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر یا آس پاس میرے کوئی نہیں آئے گا، یا وہیں آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہاں پر کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔
تو اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دروشی پڑھ لینی ہے، اور دروشی ویسے بھی میرے محترم ناظرین کثرت سے پڑھا کیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اول و آخر آپ نے 3 دفعہ دروشی پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ نے اس کے بعد آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، آپ جب بھی یہ پڑھیں آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھنا ہے۔ پھر آپ 33 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو درود شریف آپ نے پہلے پڑھا تھا وہی درود شریف آپ کو 3 مرتبہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وظیفہ رزق کے لیے ہے، اور دوسرا وظیفہ جو بیٹیوں کے رشتے کے لیے ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میری تمام مسلمان ماں بہنیں بیٹیاں اور بہن بھائی جو اپنا نصیب چاند کی طرح چمکانا چاہتے ہیں وہ سورہ بقرہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں، اور بہن بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، اور بھائی اپنی بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن کے پڑھنے سے ہی اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہایت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے اور زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے ہر روز نماز فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لیکن اگر نماز فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پا رہا اور آپ نہیں پڑھ پا رہے تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ وقت تبدیل کر کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سکیں تو پڑھ لیں۔ تو جب آپ اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عزیز باہر جا کر رشتہ ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ خود ہی آپ کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے، اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے وسائل مہیا کر دیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا بھی لازمی ہے، اور یہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے بھی دماغ میں رکھنا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ یعنی اگر آپ بہن بیٹی یا خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ بے شک وہ تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کرے اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور میرے محترم ناظرین، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی پسند کی جگہ پر ہو، جہاں پر وہ چاہتے ہیں وہیں پر ان کی بہن یا بیٹی کی شادی ہو، تو اس کے لیے آپ حامیم سجدہ قرآن پاک کی صورت ہے، اس کو آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد 1 ٹائم آپ اس کو مقرر کر لیجئے۔ اسے آپ نے 21 ڈیز تک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل خواتین کر رہی ہیں تو ان کے ڈیز آئیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں اور پھر اپنے 21 ڈیز کو پورا کریں۔ انشاءاللہ العزیز 21 ڈیز میں ہی آپ جہاں چاہتے ہیں وہیں آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہن بیٹیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور انہیں بہتر سے بہترین رشتے عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کر دے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔